جی تو بات چل رہی تھی پرویز مشرف صاحب کی، تو یہ 1997-98 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس بندے نے کیا کیا کہ اچھا پہلے تو ایٹمی دھماکے کرنے سے انکار کر دیا. وہ ہوا یوں کہ جب انڈیا نے اپنے ایٹمی دھماکہ کیا، پہلے ایک تو 1996 میں کر چکا تھا، پھر ایک اور دھماکہ انہوں نے پوکھران میں کیا، راجستھان کے پاس. راجستھان میں ایک پوکھران ایک علاقہ ہے جی، وہاں کیا اس نے دھماکہ. وہ اچھا اس دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی قوم میں غم و غصہ پایا گیا کہ بھائی اب آپ دھماکہ کریں، آپ دھماکہ کریں نہیں تو بہت برا ہوگا. اچھا اب یہ ہوا کہ جناب عالی نواز شریف صاحب کو پڑ گئی اپنی. نواز شریف صاحب چونکہ شروع سے امریکی ایڈ کے محتاج ہیں، تو اس بندے کا میں کیا کہوں آپ کو. اس بندے نے پھر یہ کیا کہ اللہ اللہ کر کے اس بندے نے ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے صحافیوں کو بلایا کہ جناب عالی کیا ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے. صحافی کہتے ہیں پاگل ہو گیا اللہ کے ولی، ہم تو ادھر آئے تھے خوشخبری سننے کہ آپ ایٹمی دھماکہ کرو گے، اور ادھر الٹا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ انکار کروں تھا، ایک طرح سے یہ انکار کرنا چاہتا تھا ایٹمی دھماکوں سے. تو اس نے کہا کہ بھئی اگر کلنٹن ہمیں ایڈ دیتا ہے، اس وقت امریکہ کا صدر جو تھا وہ بل کلنٹن تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ایٹمی دھماکے نہ ہوں. اچھا تو ایٹمی دھماکے اتنے میں عبد القدیر خان صاحب اور یہ سمر مبارک مان وغیرہ اور یہ سارے جو ایٹمی سائنسدان تھے اور ایٹامک پلانٹ پہ کام کر رہے تھے آرمی کے ساتھ مل کر، وہ جناب سارے صاحبان چاغی میں ایٹم بم فٹ کر چکے تھے اور سارا کچھ وہ پلیس کر چکے تھے، صرف ایک بٹن دبانے کی دیر تھی. تو کہتا ہے کہ اگر امریکہ ہمیں ایڈ دے گا تو ہم یہ ایٹمی دھماکہ کریں گے، ورنہ ہم ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے. اچھا خیر ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے وہ تو اپنا سا منہ لے کر آ گئے صحافی جیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا جناب علی نواز شریف صاحب نے، تو کہ بھئی اب وہ ایسے ایسے ہے اس سے، تو آرمی کی اس سے ہو گئی لڑائی. کیا آرمی نے اسے کہا کہ بھئی تجھ سے پوچھ کون رہا ہے میاں، ہم تو تجھے بتا رہے ہیں کہ اگر تو نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو پھر تیار ہو جا، ہم تجھے معزول کریں گے، تیری جگہ پہ کوئی اور بندہ لے آئیں گے اور پھر ہم ایٹمی دھماکے کریں گے، جو مرضی کرنا ہے کر لے. تو پھر اس کو چاروں نہ چار ایٹمی دھماکے کرنے پڑ گئے. تو پھر جس کا اس نے بار بار ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم نے صرف کرکٹ ہی نہیں کھیلی، ایٹم بم بھی بنایا ہے. حالانکہ ایٹم بم اس نے نہیں بنایا. بھائی میری بات سن لو، اس سے جا کے یورینیم کا فارمولا پوچھ لو، یورینیم کا فارمولا، اور اس سے یہ پوچھ لو کہ یورینیم کی افزودگی کی کیسے جاتی ہے، وہ ہوتی کیا بلا ہے، کس چڑیا کا نام ہے یورینیم، جس سے ایٹم بم صحیح بنتا ہے. جس بندے کو یورینیم کے فارمولے کا اور یورینیم کا نہیں پتا، وہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ ایٹم بم بنائے گا. ایٹم بم بنانے کے لیے بھائی صاحب جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اور ڈالی اگلوں نے. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارا کام ایٹم بم کا پاکستان نے کیا کیسے. پاکستان کے پاس تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی ایٹم بم بنانے کی. تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے بڑی تاریخی. ذوالفقار علی بھٹو نے خط لکھا ناروے میں، کس کو، ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، کہ بھئی تو سامان کی لسٹ تیار کر کے مجھے بتا کہ بھی کون کون سا سامان ہے، کس طرح وہ لایا جائے گا، تو میں ادھر سے اپنا بندہ تیار کرتا ہوں. تو سیٹھ عابد کی اور
ذوالفقار علی بھٹو کی عام طور پہ لگتی تھی سمگلنگ کی وجہ سے، وہ کیونکہ وہ سونے کا سمگلر تھا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ سیٹھ عابد والی بات بتا رہا ہوں اب میں، تو سیٹھ عابد کے تھرو جو ہے یہ بات ہوئی ساری کہ بھائی اس ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے پھر سارا کچھ ان کو سمجھایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ بھائی آپ ایسے 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 کرو، یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ پاکستان میں اس طرح لایا جائے گا، یہ بڑے احتیاط سے لایا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سونے کے سمگلر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے پاکستان کی خاطر، پاکستان کی خاطر گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایٹمی پلانٹ لانے کے لیے اور یہاں پر لگانے کے لیے سیٹھ عابد کو ہائر کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو اغوا کروایا گیا، ایک ڈرامہ بنایا گیا۔ سیٹھ عابد نے اپنے بیٹی کو کہتا ہے بے نظیر کو کہ آپ چلی جاؤ سیٹھ عابد کے پاس، یہ عابد انکل کے پاس، یہ آپ کے انکل ہیں، آپ ان کے پاس چلی جاؤ بیٹا، یہ کہہ کے تو وہ بھیج دیا۔ اور یہاں پہ انہوں نے پوری ورلڈ وائڈ ایک کیمپین چلا کے ذوالفقار علی بھٹو نے کہ میری بیٹی اغوا کر لی گئی ہے، مجھے بازیاب کرا کے دو۔ امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، یعنی انگلینڈ وہی برطانیہ ہو گیا، اور ادھر سے یعنی پورے دنیا، آدھی دنیا کی پولیس اس نے ہلا دی، مجھے میری بیٹی بازیاب کرا کے دو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بندے نے اپنے 22 ٹرک بنائے، 22 ٹرک، اور 22 ٹرک میں اس کے 22 ماسک استعمال ہوئے، 22 ماسک استعمال ہوئے 22 ٹرکوں میں، یعنی 22 سیٹھ عابد ہی نکلا، حالانکہ اوریجنل سیٹھ عابد کہیں اور تھا۔ تو وہ 22 ٹرکوں میں، ان میں سے ایک ٹرک میں عبد القدیر خان بھی تھے، اور اس ٹرک میں یعنی پولیس والے جو ناکہ لگائے کھڑے تھے، یعنی ناروے سے جو سامان اڑایا گیا، تو وہ بھی ایک، خیر یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، تو وہ اس طرح کر کے سامان کو لایا گیا اور ایٹم بم بنایا گیا، اور اس کے بعد امریکیوں کے چھکے چھوٹ گیا کہ بھائی یہ بندہ کوئی چیز ہے، اسی لیے تو بھٹو کو پھانسی لگائی گئی۔ اچھا، اب کہانی یہ ہے کہ کل کہانی یہ ہوئی کہ پرویز مشرف کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ پرویز مشرف نے ان کو کیا کیا، نواز شریف کو، کہ نواز شریف کو جب اس نے ہٹا دیا، اچھا وہ کیوں ہٹایا بھائی پرویز مشرف، اس نے یہ حرکت کی نواز شریف نے، اس الو کے چرخے نے، کہ اس کو بھیج دیا سری لنکا دورے پر۔ کس کو؟ پرویز مشرف کو۔ اچھا، پرویز مشرف کو جب بھیجا اس بندے نے، سری لنکا، تو واپسی خود تو آ گیا شوجہ آباد، یہ کہہ کر کہ اس کا جہاز جب یہ واپس آنے لگے تو اس کا جہاز مت اتارنے دو، اچھا، اور اس کو معزول کر دیا جائے، اور اپنے ایک رشتہ دار ضیاء الدین بٹ کو یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا کر لے آیا۔ اب کیا ہوا کہ جب پرویز مشرف کو یہ اس بات کا پتہ چلا کہ جناب یہ جہاز نہیں اترنے دیا جا رہا، اور اس میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں، تو خدا کا کرنا اب ایسا ہوا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ یہ سارے کے سارے یہ تو کام کر کے چلا گیا نواز شریف تو، لیکن جب نواب شاہ میں اس نے اپنا جہاز اتارا پرویز مشرف نے، تو پوری پی ایم ہاؤس میں، پورے پی ایم ہاؤس میں، ریڈیو اسٹیشن، پی ٹی وی، ایئرپورٹس، تمام جگہوں پر آرمی گھس چکی تھی، یعنی اور
یہ سارا، اور یہ کام ہوا 12 اکتوبر 1999 کو، اور یہ سالیاں بھی تقریباً سب کو یاد ہے۔ اچھا، پھر یہ کہانی ہو چکی، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں وزارت داخلہ کے منصب پر فائز رہے، انہوں نے نواز شریف کو تھپڑ مارا اور باتھ روم سے نکال کر اور اس سے استعفیٰ لیا۔ یعنی نواز شریف کی آپ اوقات چیک کریں کہ استعفیٰ دینے کے ڈر سے کہ میں استعفیٰ نہیں ہوں دینا، باتھ روم میں چھپا بیٹھا تھا، کموڈ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے آرمی نے نکال کر اسے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے اس سے استعفیٰ لیا۔ تو پھر آپ آ جاتے ہیں مشرف کے دور میں۔ اچھا، ابھی یہ ساری غلامی چل رہی ہے، یہ ابھی امریکہ کی غلامی کی کہانی چل رہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اور مشرف نے اٹھا کے اسے ڈال دیا اٹک کے جیل میں۔ اچھا، تو اس کے عربیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، سعودی عرب سے اور سارے ملکوں سے۔ وہاں سے ایک بندہ آتا ہے جی، رفیق الحریری، یعنی رفیق حریری نے آ کے اس کو چھڑایا نواز شریف کو، اور NRO یعنی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے تحت یہ یہاں سے بھاگ نکلا۔ 101 صندوق بھر کے یہ یہاں سے بھاگ گیا۔ تقریباً یہ 2000 سے لے کر 2010 تک، جب تک نواز شریف اور بے نظیر کا میثاق جمہوریت لندن میں نہیں ہوا، تب تک یہ پاکستان میں نہیں گھسا نواز شریف، یعنی یہ اس کی اوقات ہے۔ اور اگر آج بھی لوگ اس کو کہیں کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے نا، ایک باری پھر شیر تو پھر وہ شیر نہیں ہے گے تو لانا، تو پھر انہوں دے موت، انہوں دی زندگی تے انہوں دے جمنے تے لانا، اور کچھ نہیں۔ اچھا جی، اب آ جائے آگے۔ 10 سال یہ گھس نہیں سکا۔ 10 سال بعد 2011 میں یہ اپنے محمد شریف کو، یعنی اپنے والد کو دفنانے کے لیے پاکستان میں آیا، اور لاہور کے میریٹ ہوٹل میں کھڑا ہو کے پھر یہ کہتا ہے 13 اگست 2011۔ یہ بیان ویڈیو میں موجود بھی ہے، اور اگر آپ کو نہ مل سکے تو میں اس کے چند نکات آپ کو سنا دیتا ہوں یہاں بیٹھ کے۔ وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہے، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں۔ یہ اس کا کمپیریزن کا ذرا معیار سنتے جائیں۔ اچھا، لاہور میں دلی دروازہ ہے اور دلی میں لاہوری دروازہ ہے، سیم، یعنی یہ انڈیا اور پاکستان میں سملیرٹی ذرا نوٹ کریں۔ اچھا، لائل پور انڈیا میں بھی ہے، لائل پور پاکستان میں بھی ہے، جو اب فیصل آباد بن چکا ہے۔ ایز اٹ از اس کے یہی الفاظ ہیں۔ آپ بھی اسے رب کہتے ہیں جسے ہم رب کہتے ہیں، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے بارے میں سوچ کے بات کر۔ اور اس کے تو ہندوؤں کے تو 333 خدا ہیں، کوئی سورج دیوتا ہے، کوئی ناگ دیوتا ہے، کوئی لکشمی دیوتی ہے، دیوی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، یعنی اس طرح کر کے۔ اچھا، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی کلپنا دیوی ہے، تو کوئی پتہ نہیں کون سی دیوی ہے، کوئی ناگ دیوتا ہے، کوئی کالی ماں ہے، یعنی اس طرح کر کے آپ دیکھیں تو اب ہندوؤں کا عقیدہ ہی کیا ہے؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تریمورتی، 3 عورتوں والی ایک مورتی جو ہے، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں اصل میں۔ پھر یہ رام، شیو، یہ وہ، یعنی اس طرح کر کے ان میں ذات پات ہے، برہمن، شودر،
کھشتری، ویش، دلت، یعنی اس طرح کر کے یہ ان کی اقوام ہے، ان کی ذاتیں ہیں۔ او بھائی ہمارے تو ایک ہی ہے مسلمان، یہ پڑھتے ہیں گیتا اور رامائن، ان کی تو بتوں کی ان کی تو کتاب میں، ان کی جو کتابیں ہیں گیتا میں اور رامائن میں، ان میں باقاعدہ بتوں کی تصویریں ہیں۔ ہمارے تو قرآن شریف ہے اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں تو کوئی ایک تصویر کا وہ بھی نہیں ہے، شائبہ تصویر ہے ہی نہیں۔ بلکہ اب بات کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہندو اور مسلم دو الگ اقوام ہیں۔ اب اس کا اگلا حصہ بناتا ہوں میں۔